بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران اسرائیل آمنا سامنا، بنگلہ دیشی وزیر اعظم فرار، یہ آج کے پروگرام کے موضوع ہیں۔ 27 جولائی کو شام کے علاقہ میں واقع گولان ہائٹس کے گاؤں مجد الشمس کے فٹ بال گراؤنڈ میں اسرائیل نے فالس فلیگ آپریشن کیا، 12 بچے مار دیے اور الزام حزب اللہ پر لگا دیا۔ 30 جولائی کو اسی الزام کی روشنی میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کر دیا اور پھر چند گھنٹوں کے اندر 31 جولائی کو حماس کے رہنما ہانیہ کی بھی جان لے لی۔ ان واقعات کے بعد ایران، لبنانی حزب اللہ، یمنی حوثی، اسلامک ریزسٹنس جو کہ اس وقت عراق، شام اور اسی طرح حماس اور فلسطینی گروپس جو ہیں، ان ساروں نے مل کے اب اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جو ہی یہ اعلان منظر عام پر آیا، اس کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ کے صدر بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ صدر امریکہ نے اسرائیل کے لیے ہر قسم کے دفاع کی مکمل یقین دہانی کرا دی ہے اور فوری طور پر 12 ایئر کرافٹ کیریئر، یہ جو سمندری جنگی جہاز ہیں اور ان پر 4000 امریکی فوجی بھی موجود ہیں، وہ مشرق وسطیٰ پہنچا دیے ہیں۔ ایک فکر البتہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیل پر مختلف اطراف سے بیک وقت حملے ہوئے تو پھر کیا بنے گا، اس کا ابھی تک ان کو حل نہیں مل رہا۔ اور ماضی قریب میں ریڈ سی کی مثال بھی موجود ہے، جہاں پر یورپ اور امریکہ نے مشترکہ کاوشیں کیں، لیکن جب مختلف اطراف سے حملے ہوئے تو ان حملوں کے خلاف پھر یورپ اور امریکہ کو کامیابی نہ مل سکی۔ اب چونکہ یہاں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال واضح ہو رہی ہے، اس لیے آج ہی آسٹریلیا، UK، پولینڈ نے اپنے شہریوں کو لبنان، اسرائیل اور ایران جانے سے فوری منع کر دیا ہے۔ اسی طرح 2 امریکی فضائی کمپنیوں نے اپنے تل اویو کی پروازیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی فرانس نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکل جانے کا کہا ہے۔ اب جب ایسے بڑے ممالک کی طرف سے اس قسم کے اشارے مل رہے ہوں تو اغلب گمان یہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس علاقہ میں کچھ بڑا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کچھ دیر پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر مختلف اطراف سے بیک وقت حملے کیے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اب جب امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو یہ پیغام موصول ہوا تو اس کے فوراً بعد آج کے دن ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے فوری طور پر اپنی جنگی کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل پر مختلف اطراف سے حملوں کا انتظار کیا جائے، کیوں نہ اسرائیل پری ایمپٹیو حملے کر کے، یعنی بجائے اس کے کہ انتظار کرے، کیوں نہ خود ہی وہ پہلے حملے کر کے ایران اور اس کی جو پراکسیز ہیں جو کہ مختلف اطراف سے اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو سبق سکھلا دے۔ اب چونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹس آج یعنی 5 اگست کو ہی ہوئی ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں، کیونکہ یہ عام طور پہ یہ جو حملوں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ رات کو ہوتا ہے، کہ اگر آج رات جو آنے والی ہے اس میں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کم از کم کل کی جو رات یعنی 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں، اشارے کچھ اس قسم کے مل رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو علاقہ ہے یہاں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا سامنے آتا ہے اور کون پہل کرتا ہے اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے اپنے حقوق کے لیے کافی عرصہ سے مہم چلائی ہوئی تھی اور اس کے خلاف جو برسر اقتدار پارٹی عوامی لیگ جس کی وزیر اعظم شیخ حسینہ تھیں، وہ اس مہم کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کئی مطالبے مان بھی رہی تھیں، لیکن یہ مہم جو ہے یہ جاری رہی کیونکہ کچھ ایسے حقوق ہیں عوام کے جو کہ ان کو نہیں مل رہے
انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیا جائے۔ تاہم بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی بہرحال یہ غلطی ہے کہ انہوں نے پھر پولیس اور فوج کی مدد سے جو اسٹریٹ فائر کر کے تقریباً پچھلے چند دنوں میں 300 کے قریب جو احتجاج کرنے والے بنگلہ دیشی عوام تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی پھر اس کا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے وہ اس وقت تک 300 افراد کی قربانی دے چکے ہیں، اور یہ پھر کسی طریقے سے بھی جو ہے اس میں کوئی وہ کمی نہیں آ رہی تھی۔ تو آج جب سوموار کے روز لاکھوں کی تعداد میں افراد نے ڈھاکہ پہ جو ہے وہ دھاوا بول دیا اور احتجاج کر رہے، اور پھر ان کا رخ جب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہو گیا تو وہاں کی وزیر اعظم نے فوج کو یہ حکم دیا ان کے چیف کو کہ یہ مظاہرین کو جو ہے وہ تتر بتر کیا جائے یا منتشر کیا جائے اور ان پر فائر کیا جائے، مرتے ہیں تو مر بھی جائے۔ لیکن بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھ گئے، اور ان کو عوام کے موڈ کی بھنک مل گئی کہ یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، چاہے ان پہ فائر بھی کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وزیر اعظم شیخ حسینہ صاحبہ کو کہا کہ یہ بہت مشکل ہے اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت سخت غصے میں ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے ملک چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہ ہمارے بس سے بھی باہر ہو گئی چیز تو پھر یہ آپ کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ پھر فوری طور پہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے جو ان کے آقا ہیں بھارتی حکام ان سے رابطہ کیا، تو وہاں سے پھر گرین سگنل ملنے کے بعد کہا گیا کہ ان کو انڈیا بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر کے ان کو بھارت کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور وہاں انہوں نے اس وقت پناہ لے لی ہے۔ اب جب عوام کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی کی مدد سے بھارت فرار ہو گئی ہیں، تو اب ان کو اپنے آرمی کے چیف پر غصہ آ رہا ہے کہ کیوں آرمی چیف نے ہماری وزیر اعظم کو بجائے گرفتار کرنے کے فرار ہونے میں کیوں مدد دی ہے، اور اب وہ اس پہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب فلوئڈ سی سچویشن چل رہی ہے۔ اب چونکہ وقت کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے، وہاں اب شام ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں اب رات کیسے گزرے گی اور کل کو پھر یہ کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے لیے ہمیں بہرحال اگلے چند گھنٹوں کا یا چند کہہ لیں 2-4 دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں اب وہ اپنے غم و غصہ کو کس کے خلاف نکالتے ہیں اور وہ کون سا لاہ عمل اب اپناتے ہیں، اور بنگلہ دیش کی اگلے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔